محسن نے ٹھیک کہا تھا، چیف باربر نے کاؤنٹر پر ہی ہمیں شناخت کر لیا۔ ابھی اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ ہم دونوں نے آگے جھک کر ریوالور نکال لیے۔ اس کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ آج کے اخبارات پڑھنے کے بعد تم کو اتنا اندازہ تو کر ہی لینا چاہیے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہم نے سینکڑوں تخریب کاروں کا صفایا کر دیا ہے، ان کے اسلحہ خانے برباد کر دیے، ہیلی کاپٹر گرائے اور درجنوں ایجنٹ قتل کیے۔ تم کیا چیز ہو؟ ہم نہ چور ڈاکو ہیں، نہ قاتل ہیں، نہ مفرور مجرم، محسن نے کہا۔ ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہیں۔ بے شک جناب عالی، باربر نے بمشکل تمام کہا۔ آج تو سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے تو بڑا کام کیا ہے جی، وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ لوگ فخر کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اس حوصلہ افزا اطلاع پر خوش ہو کے کہا۔ کیا تم سچ بول رہے ہو یا اپنی جان بچانے کے لیے؟ لو جی، آپ کوئی دشمن ہے ہمارے، اللہ آپ کو حوصلہ دے اور پولیس کو عقل دے، چیف باربر نے کہا۔ ہم تو جی دل سے تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے کمال کر دیا۔ کل تم کو ایک اور خبر ملے گی، میں نے کہا۔ وہ کیا جی؟ چیف باربر سرگوشی میں بولا۔ یہاں نہیں، اندر کوئی جگہ ہے تو ہمیں لے چلو، ہمیں تمہاری مدد کی بھی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ بس ایک بات مت بھولنا، دھوکہ دینے یا چالاک بننے والے کو ہم بھون دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا مشن اہم ہے، ہم صرف تم کو ہی نہیں ان سب کو ٹھنڈا کر کے بھی نکل جائیں گے۔ اگر ضروری ہوا کوئی ہماری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ خدا نہ ہاستہ جی، چیف باربر نے خشک حلق کو تھوک نگل کے تر کیا۔ آپ حکم کرے عالی جاں، اندر میرا گھر ہے، پچھلی طرف سے اندر چلیں، مجھ سے جو خدمت ہوگی بجا لاؤں گا۔ سیلون کے آخری حصے میں ایک قد آمد شیشہ گھوم گیا اور اس کی جگہ دروازہ نمودار ہوا۔ ہم اس کے پیچھے ایک اور دروازے سے گزرے تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ ایک عورت جو تخت پر لیٹی کوئی فلمی رسالہ دیکھ رہی تھی دوپٹہ اٹھا کے بھاگی اور اندر غائب ہو گئی۔ ایک بچہ جو کرسی سے فرش پر کود رہا تھا آرام سے بیٹھ گیا۔ ادھر بیٹھو شہنشاہو، چیف باربر نے کہا۔ میری قسمت کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میرا دل کرتا ہے سب کو بتا دوں۔ ایسی بے وقوفی ہرگز مت کرنا، میں نے کہا۔ ہم پوشیدہ رہنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے، تم پھنس جاؤ گے، تم ہی نہیں تمہارے گھر والے بھی۔ سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا جی، وہ بولا۔ وہ کیا قصہ ہے جو کل اخبار میں آئے گا؟ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح گورا ڈاکو اور پاٹے خان جیل سے فرار ہوئے تھے۔ یہ خبر اس نے بھی پڑھی اور سنی تھی، انہوں نے پولیس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور بالآخر ہماری وجہ سے کیفر کردار کو پہنچے۔ چیف باربر پہنچ کر رہ گیا، وہ ہمیں یوں دیکھ رہا تھا جیسے ہم سپرمین قسم کی چیز ہیں یا مریخ کی مخلوق ہیں جو اس کے گھر میں اتر آئی ہے۔ یہ اتنی ہوش ربا خبر تھی کہ اس کے لیے ضبط سے کام لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ سارے زمانے کو چیخ چیخ کر بتا دینا چاہتا تھا کہ اسے کس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے اور اسے کتنی تہلکہ خیز خبر سارے شہر سے پہلے معلوم ہو چکی ہے۔ ہم نے اسے چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد وہ پھٹ جائے گا، وہ رازداری سے ایک کو بتائے گا، وہ دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے اور چوتھے تک بات پھیل جائے گی اور صبح کا اخبار آنے تک اس محلے کے کافی لوگ اس قصے سے آشنا ہو جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک زبان سے دوسرے کان تک پہنچتے ہوئے خبر بدلتی ہے۔ ہر شخص زیب کے لیے کچھ اضافہ کر لے اور صبح اخبار میں حقیقت اتنی ہی آئے جتنی چیف باربر جانتا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے استاد جی؟ میں نے کہا۔ امام دین ہیئر آرٹسٹ، وہ بولا۔ لوگ پنڈت کہتے ہیں۔ پنڈت؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا۔ وہ جی، میں کچھ ستاروں کی چال وغیرہ کے حساب سے باتیں بتا دیتا تھا جو درست ہوتی تھیں، وہ خفت سے بولا۔ یہ شوق تھا اور باتیں اتفاق سے درست ہوتی تھیں۔ وہ تو ہے جی، ہم شغل کرتے تھے، ہوتا تو وہی ہے جو سونے رب کو منظور ہو اور بندہ بشر کیا جانے غیب کا حال۔ وہ بس ہم سے تکا لگ جاتا تھا اور سچ ہو تو لوگ دوڑے آتے تھے کہ پنڈت تو نے ٹھیک بتایا تھا، غلط ہو تو میرا کسی کو خیال بھی نہیں آتا تھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ بڑا پنڈت بنا پھرتا ہے، بس وہ پنڈت ایسا چلا کہ اب زیادہ لوگ پنڈت ہی کہتے ہیں۔ خلیفہ پنڈت،
پھر تو ہم بھی پنڈت ہی کہیں گے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ پنڈت کہ ہمارے بارے میں تمہارا ستاروں کا علم کیا کہتا ہے؟ کیوں شرمسار کرتے ہو شہنشاہو؟ اللہ نے آپ کو اتنی مشہوری دی ہے اور اتنے بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دیا ہے، آپ تو اس کے خاص بندے ہو، اس کی حمایت حاصل ہے آپ کو۔ وہ بولا، ہمارا علم کچھ نہیں ہے، بس تکا لگ گیا تو واہ واہ۔ اچھا پنڈت، اب ہمارا مسئلہ سنو۔ میں نے کہا، تمہاری طرح جانے کتنے لوگ اس شہر میں ہمیں پہچان سکتے ہیں؟ ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہوا تھا، ہم تو مزے سے گھوم رہے تھے، شاید کسی نے غور نہیں کیا، لیکن ہم ایسے نہیں پھر سکتے، کل کے بعد تو بہت مشکل ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا حلیہ بدل دو۔ ہم اندر آئے تھے وگ لینے، تم ہمارے سر کے لیے ایسی وگ لاؤ جو فٹ بیٹھے۔ فٹ تو جناب میں خود کروں گا۔ وہ دکان کی طرف لپکا۔ مجھے اس صورتحال سے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا حوصلہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ محسن بولا، اب ہمارے معاون اور مددگار بہت ہیں، ان کے مقابلے میں شکاری جتنے بھی ہوں کم ہیں۔ کل کے بعد اخبارات میں جو مہم شروع ہوگی اس کا بہت فائدہ ہوگا، ہم کو پبلک کی سپورٹ مل جائے گی، ہمارے لیے پناہ دینے والوں کی کمی نہ رہے گی، ہمارے مددگار اس ملک کے سب محب وطن ہوں گے، ان میں بڑے بڑے دل والے ہیں جو ہر طرح سے ہمارا ساتھ دیں گے، دامے درمے سخنے۔ یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ہم صحیح وقت پر صحیح کام کر کے پبلک کے سامنے آئے ہیں، آئندہ 2-4 دن میں ہمارا جو امیج بنے گا وہ ہماری سب سے بڑی فتح ہوگا، ہم جہاں بھی جائیں گے اس ملک کے عوام ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم خود کو شناخت کروا کے بہت سے کام نکلوا سکیں گے۔ غالب سے کہنا ہے کہ وہ اپنے سب صحافی دوستوں کو اس مہم پر لگا دے۔ میں نے کہا، پولیس نے اور دلاور اینڈ کمپنی نے ہماری بہت عرصہ کردار کشی کی ہے، اب رائے عامہ کو ہمارے حق میں ہموار کرنے کے لیے ہمارے کارناموں کو خوب اچھالنا ضروری ہے۔ اسی وقت پنڈت آ گیا، اس کے ہاتھ میں 4 ڈبے تھے۔ یہ ولایتی وگ کا سیٹ ہے بادشاہو، اس نے ایک ڈبہ کھول کے کہا۔ یہاں تو شوقین مزاج استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے شہر والے میرے گاہک ہیں، اور فلم سٹار جن کا میں نام بتا دوں تو تہلکہ مچ جائے، ان کے ہیئر سٹائل کی لونڈے کاپی کرتے ہیں، مگر ان کو کیا معلوم کہ یہ سب شوشہ ہے، اوپر تو نکلی بالوں کی سٹائل ہے۔ وہ کہا مار کے ہنسا۔ بوڑھے گنجے اس سے جوان اور خوبصورت نظر آتے ہیں، آپ تو خیر سے خود بھی ہیرو ہو۔ اس نے ایک ایک ڈبہ کھول کے دکھانا شروع کیا۔ چیز تو لاجواب ہے استاد۔ میں نے کہا، لاجواب کیوں نہ ہوگی جناب، اصلی فرانس کا مال ہے، 700 میں پڑتی ہے اور 1500 میں آسانی سے نکل جاتی ہے، 2 بھی مل جاتے ہیں، ہم سے کیا لوگے؟ میں نے کہا، آپ سے لو جی، میں نے قیمت اس لیے تو نہیں بتائی تھی۔ وہ بڑے دکھی لہجے میں بولا، بے وقوف آدمی ہوں جی، اس لیے روانی میں بات منہ سے نکل گئی، ہم مفت نہیں لیں گے۔ محسن نے کہا، ایسا مت کہو سرکار، آپ کو نہیں، یہ نذرانہ میں اپنے وطن کو دے رہا ہوں، اگر آپ دشمنوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہو تو یہ میری طرف سے عطیہ، تحفہ، چندہ کچھ بھی سمجھ لو، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ 65 کی جنگ میں اپنی ساری آمدنی میں نے وار فنڈ میں دی۔ میں نے کہا، پنڈت اس ملک میں سکھ چین سے بیٹھ کے سارا سال کھاتا رہا، صرف اپنے لیے کماتا رہا، اب ملک اپنا حق مانگتا ہے، اپنی کمائی میں سے اس کو بھی دے۔ دیکھو نا جی، ماں اپنے بچے کے لیے کیا نہیں کرتی، باپ کتنی محنت سے کماتا ہے اور اسے کھلا پلا کے اتنا بڑا کرتا ہے، پھر جوان بیٹا صرف اپنے لیے کمائے اور سب خود کھا جائے، ادھر ماں باپ نے کبھی نہ مانگا ہو مگر ان پر سخت دن آ جائیں تو کیا بیٹا ان کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ حلالی ہو تو ضرور کرتا ہے جی۔ بس جی، میں نے کہا کہ آج تک اس ملک نے مجھے پالا ہے، سال کے 365 دن میں نے کمایا اور خرچ کیا، اور 18 سال سے اس ملک نے کچھ نہیں مانگا تھا، اب 18 دن کی کمائی بھی اس کو نہ دوں؟ سال میں صرف 1 دن کی آمدنی بھی اس وطن کو پیش کروں جس میں مجھے عزت سے روزگار کے مواقع صرف اس لیے حاصل ہیں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں؟ پھر جناب، میں نے 17 دن کی جنگ میں 1 دن کی کمائی اپنے پاس نہیں رکھی، اللہ کے فضل سے بھوکا نہیں مرا، آج پھر وطن کچھ مانگتا ہے، اس وطن کا مجھ پر، ہم سب پر بڑا قرض ہے، اس کا سود بھی ادا نہیں کر سکتا میں۔ سود تو حرام ہے پنڈت،
میں نے کہا، مگر تمہارے جذبات بے حد قابل قدر ہیں۔ جب وقت آئے تو وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، مگر ابھی نہیں۔ ہم اس وقت چندہ نہیں لیں گے، نذرانے اور عطیات مستحق لوگوں کو دینا۔ پتہ نہیں جی مستحق کون ہوں گے، وہ مایوسی سے بولا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ اس نے ایک ایک وگ کو ہمارے سر پر سیٹ کیا۔ پہلی وگ ایسے بالوں کی تھی جیسے افریقی اقوام کے سروں پر نظر آتے ہیں، سخت کھڑے ہوئے اور گھنگریالے، انتہائی گھنے اور بیاہ کے گھونسلے کی طرح نظر آنے والے۔ اس وگ کے ساتھ اگر ہم منہ پر سیاہی مل لیتے تو بالکل نائگرو نظر آتے۔ یہ وگ یقیناً بہت کارآمد تھی اور ہماری ظاہری صورت کو اتنا بدل سکتی تھی کہ ہم خود ایک دوسرے کو شناخت نہ کر پاتے۔ اس وقت میرے ذہن میں پہلی بار خیال آیا کہ نام تو میں بدلتا ہی رہا ہوں اور کسی کو اپنا نام کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے، صورت بھی میک اپ سے بارہا بدلی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی مشکل مرحلے میں مجھے نام کے ساتھ صورت، قومیت اور شہریت بھی بدلنا پڑے۔ اس وگ کے ساتھ میں سوڈانی مسلمان بن سکتا تھا، ویسٹ انڈیز میں جمیکا سے تعلق رکھنے والا امریکی سیاہ فام باشندہ بن سکتا تھا اور ان مخصوص خطوں میں رہنے والے الگ شناخت رکھنے کے علاوہ ہندوستان، پاکستان میں سیاست سے نام کا بھی واسطہ نہیں رکھتے۔ دوسری وگ سفید بالوں کی تھی اور میچنگ داڑھی مونچھوں کے ساتھ ہم بالکل بوڑھے نظر آتے۔ شخصیت میں ظاہری تبدیلی کے دیگر اسباب یعنی لباس، چشمہ، چھڑی یا آلہ سماعت آسانی سے دستیاب تھے۔ اصل چیز بال ہیں جو نقلی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں، مگر یہ وگ ایسی نہیں تھی۔ امام دین خلیفہ عرف پنڈت نے دونوں وگیں ہمارے سروں پر فٹ کرنے میں 1 گھنٹہ صرف کیا اور ہمیں یہ سمجھایا کہ ضرورت پڑنے پر ہم اسے کس طرح ہٹا کے دوبارہ اسی طرح لگا سکتے ہیں۔ اسی دوران میں اندر سے پنڈت کی گھر والی نے چائے کے ساتھ گرم پکوڑے، مٹھائی اور سموسے ارسال کیے۔ رات کے 8 بجنے والے تھے اور ہم نے ابھی تک ٹیکسی کو روک رکھا تھا۔ اس میں ہمارا سامان بھی بھرا ہوا تھا، چنانچہ ٹیکسی والے سے سودا ہو گیا تھا کہ ہم اسے 100 روپے گھنٹہ دیں گے۔ یہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا، اب تک اس حساب سے اس کے 250 بن گئے تھے اور میرا اندازہ تھا کہ منظر کے گھر سے ہو کے ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچتے اس کو 400 ضرور دے دیں گے۔ عام حالات میں ٹیکسی والے کے لیے یہ 2 دن کی کمائی تھی، چنانچہ وہ مطمئن ہی نہیں خوش بھی تھا۔ میں نے پہلا گرم پکوڑا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ باہر دکان سے کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ کسی نے چیخ کر کہا۔ یہ آواز اور لہجہ دونوں اجنبی تھے۔ کون دونوں؟ کسی ملازم نے چلا کے کہا۔ پھر یوں لگا جیسے کسی نے گالی کے ساتھ ایک تھپڑ مارا ہو۔ کرسی یا میز کے گرنے اور شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی شور بلند ہوا۔ دکان کے کاریگر بیک وقت چلا رہے تھے اور گاہکوں کو روک رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کسی گاہک سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ پنڈت ایک دم اٹھا۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ ٹھہرو، یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ باہر ایک فائر ہوا اور کوئی چیخ مار کے بلبلایا۔ دروازے پر نظر رکھو، اندر کسی کو مت آنے دو، اندر پردہ ہے، تم اندر نہیں جا سکتے۔ کوئی اور چلایا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ پہلا شخص دھاڑ کے بولا۔ میرے اور محسن کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی تھا۔ ہم ایک ساتھ ریوالور نکال کے اٹھے۔ پنڈت اندر جاؤ، جاؤ، میں نے اسے دھکیلا۔ اپنے بیوی بچے کو لے کر نکل جاؤ۔ کہاں سے؟ یہ کیا ہے؟ پنڈت کا رنگ سفید پڑ گیا۔ بعد میں بتائیں گے، تم کسی طرف سے بھی نکلو مگر نکل جاؤ۔ محسن بولا۔ ادھر تو کوئی راستہ نہیں۔ پنڈت ہکلانے لگا۔ چھت کا راستہ ہے، باہر کود جاؤ، کسی کے گھر پر جاؤ۔ میں نے کہا، یہاں مت رکو ورنہ مارے جاؤ گے سب کے ساتھ۔ باہر ایک شور قیامت برپا تھا، ایسا لگتا تھا کہ دکان میں کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ سامان اٹھا کے پھینکنے کی آوازوں کے ساتھ دکان کے چاروں طرف لگے ہوئے شیشے ایک کے بعد ایک ٹوٹ رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں لڑنے والوں کی آہوزاری سن رہا تھا۔ معلوم نہیں پہلی گولی انہیں ڈرانے کے لیے ہوا میں چلائی گئی تھی یا کسی کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن شور سے اندازہ ہوتا تھا کہ مزاحمت کرنے والوں کا حوصلہ اس سے کم نہیں ہوا اور حملہ آور ابھی تک پوری طرح غالب نہیں آئے ہیں۔ وہ یقیناً ہماری تلاش میں آئے تھے، انہوں نے نہ جانے کہاں سے ہمارا تعاقب شروع کیا تھا۔
اور جب ہمیں اس ہیئر ڈریسر کے سیلون میں داخل ہوتے دیکھا تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم محصور ہو چکے ہیں اور ہمیں اندر ہی گرفتار یا شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دلاور کے کتے تھے، دشمن کے ایجنٹ تھے یا پولیس والے تھے، یہ ہم ان کے سامنے آئے بغیر نہیں جان سکتے تھے۔ پنڈت بھاگ گیا تھا۔ اندر سے ہم نے اس کی بیوی اور بچوں کی چیخ پکار سنی تھی، جو دکان میں ہونے والی توڑ پھوڑ، مار پیٹ اور گالی گلوچ کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ڈاکو آ گئے ہیں۔ دکان سے اندر آنے والا راستہ اگر واضح اور نمایاں ہوتا تو حملہ آوروں کو کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑتا اور وہ سب کو ہینڈز اپ کرواتے ہوئے اندر پہنچ جاتے، لیکن انہیں اس آئینہ خانے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جو دکان کی 3 دیواروں پر پھیلا ہوا تھا، اور ہم ان کی نظر کے سامنے اندر داخل ہو کے اس طرح غائب ہو گئے تھے جیسے آئینے میں عکس بن کے چھپ گئے ہوں۔ انہوں نے کاریگروں سے پوچھ گچھ کی، لیکن نمک حلال کاریگر سمجھدار ہی نہیں بہادر بھی ثابت ہوئے کہ مقابلے پر ڈٹ گئے اور انہیں اندر کا راستہ نہیں بتایا۔ غالباً وہ سمجھ گئے تھے کہ انہی کاؤنٹرز کے شیشوں کے پیچھے کوئی خفیہ راستہ ہے جو اندر کسی گھر میں کھلتا ہے۔ اب وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے کاریگروں سے لڑ رہے تھے اور شیشوں کو پاش پاش کر رہے تھے۔ ہم پھر بچ گئے تھے اور ہمیں بچاؤ کی مہلت بھی مل گئی تھی۔ پنڈت چھت کے زینے پر چڑھ گیا تھا اور روتی پیٹتی بیوی کو گھسیٹ کر اوپر سے کسی ساتھ والے گھر کی چھت پر کودنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ یہ ایسا ہی محلہ تھا جس کی گلیوں کے سارے اونچے نیچے مکانوں کی دیواریں ملتی تھیں، اور یہ ہو سکتا تھا کہ پنڈت کے گھر کی چھت کسی بھی ہمسائے کی چھت سے 1 منزل اونچی یا نیچی ہو۔ اونچی چھت پر چڑھنا مشکل تھا، مگر 1 منزل نیچی چھت پر یا کسی کے صحن میں 10-12 فٹ کی بلندی سے کودنا ناممکن نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کودنے والے کی ٹانگ ٹوٹ جائے، مگر ٹانگ پھر جوڑی جا سکتی ہے۔ یہاں ان کے ٹھہرنے میں جان سے جانے کا خطرہ تھا۔ میں اور محسن بہت محفوظ پوزیشن لے چکے تھے۔ ابھی تک کوئی اندر نہیں پہنچا تھا، مگر کوئی آ جاتا تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہم اسے شوٹ کر دیتے۔ ہم نے کمرے کی لائٹ بجھا دی تھی۔ اندھیرے گوشے میں ہم روشنی سے آنے والے کو دکھائی ہی نہ دیتے، لیکن جو بھی کھلے دروازے میں نمودار ہوتا وہ پیچھے سے آنے والی دکان کی روشنی میں بہت نمایاں ہوتا اور ہم اسے پہچان جاتے کہ وہ کس قسم کا دشمن ہے۔ لیکن باہر کا ہنگامہ بہت بڑھ گیا تھا۔ مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کا شور ختم ہونے کے بعد لوگوں کے ہجوم کا شور زیادہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دکان کے ہنگامے نے اور کاریگروں کی چیخو پکار نے راہ چلتے لوگوں کو روک لیا تھا جو دکان کے سامنے جمع تھے یا اندر آ چکے تھے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں محسن؟ میں نے کہا، کیا ہم نکل کے دیکھیں؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اندر چھپ کر کھڑے رہنے میں خطرہ زیادہ ہے، وہ نکل جائیں گے۔ محسن بولا، اور راستہ نہ ملا تو نہ جانے کتنے لوگوں کو مار جائیں گے۔ مجھے یہ خطرناک شکاری لگتے ہیں۔ ممکن ہے پولیس والے ہوں۔ پولیس اس طرح مقابلہ نہیں کرتی۔ طاقت اور نفری کے اعتبار سے زیادہ ہو تو کمزور کو مارتی ہے، ورنہ دم دبا کے بھاگ جاتی ہے۔ محسن بولا، خبردار جو کوئی آگے آیا۔ کوئی چیخ کر بولا۔ یہ اسی شخص کی آواز تھی جس نے سب سے پہلے ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جواب میں ایک شور بلند ہوا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں ماں بہن کی گالیاں دے کر کہا کہ وہ ایسی تیسی کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مسلسل فائر ہوئے اور لوگ بھاگے۔ بھاگتے قدموں کی آواز یوں سنائی دی جیسے گائے بھینسوں کا بدحواس ریوڑ فرار ہو رہا ہو۔ میں نے دروازے میں ایک جھری تلاش کی اور باہر جھانکنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بالکل سامنے ہیئر ڈریسنگ سیلون کا وہ دروازہ تھا جس سے ہم اندر آئے تھے۔ اس کے باہر ایک ہجوم تھا جو منتشر ہو رہا تھا۔ مجھے 20-22 افراد ادھر ادھر دوڑتے دکھائی دیے۔ ظاہر ہے ان میں بیشتر فارغ قسم کے تماشبین تھے جو دخل در معقولات کا بالکل ارادہ نہیں رکھتے تھے اور اب جان بچا کے بھاگ رہے تھے۔ میں نے محسن کو اشارہ کیا کہ آگے آئے اور دروازے کو آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ دروازے کے قبضے چرچرائے، مگر ابھی ہمارے سامنے ایک مختصر سا خلا تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی 2 فٹ تھی۔ اس کے بعد وہ گھومنے والا شیشہ تھا جو دکان میں سب شیشوں کی طرح نظر آتا تھا۔ اس کا پچھلا حصہ اب سیاہ نہیں تھا، اس میں روشنی کی 2 لکیریں افقی سمت میں متوازی نظر آ رہی تھیں۔
اس کا مطلب صاف یہی تھا کہ دوسری طرف کا شیشہ بھی شہید ہو گیا ہے اور ہم اس تختے کو دیکھ رہے ہیں جو آئینے کا فریم تھا۔ شاید حملہ آوروں نے سارے آئینے چکنا چور کر دیے تھے مگر پھر بھی نہ جان سکے تھے کہ کون سا فریم اندر جانے والے راستے کو چھپائے ہوئے ہے۔ اچانک دروازے میں 2 افراد نمودار ہوئے۔ میں صرف ان کی پشت دیکھ سکا لیکن میری نظر ایک شخص کے ہاتھ پر گئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی سیاہ رنگ کا گولا سا تھا۔ دوسرے لمحے میں دروازے کو ایک جھٹکے سے کھول کر باہر آ گیا۔ ہاتھ اوپر، میں نے چیخ کر کہا۔ اس شخص نے ایک دم پلٹ کے دیکھا۔ اس کا دوسرا ساتھی جیب سے ریوالور نکال رہا تھا کہ ایک فائر ہوا اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے گھوما، جھکا اور وہیں گر کر پلٹے کھانے لگا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اسے محسن نے شوٹ کیا ہے۔ محسن میرے پیچھے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ ایک کو میں پہلے ہی نشانے پر لیے کھڑا تھا۔ اس نے دوسرے کو سنبھالا اور اسے بالکل مہلت نہ دی۔ اگر محسن ذرا بھی تذبذب کا مظاہرہ کرتا یا اسے خبردار کرتا تو میں مارا جاتا۔ پہلے شخص نے ایک دم حرکت کی۔ اس نے غوطہ مارا اور ایک ہی حرکت میں دستی بم کی پن کو منہ سے نکال کے پیچھے اچھال دیا۔ وہ خود باہر گرا اور میں نے محسن کے ساتھ زمین پر گرنے میں دیر نہیں لگائی۔ یہ دستی بم پن نکل جانے کے 5 سیکنڈ بعد پھٹتا ہے۔ اس شخص نے 5 سیکنڈ گزرنے کا انتظار نہیں کیا تھا اور پن نکالتے ہوئے دستی بم اچھال دیا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مجھے اور محسن کو گرنے کے بعد دفاعی پوزیشن میں آنے کے لیے بھی 2-3 سیکنڈ مل گئے۔ ہم نے ہتھیلیوں سے دونوں کان بند کیے، چہرہ دونوں بازوؤں میں یوں چھپایا کہ سر محفوظ رہے اور گردن دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ جائے۔ دھماکہ ہوا تو ذرا سی دیر کے لیے میرے کان سن پڑ گئے۔ میں نے 2 سیکنڈ میں جان لیا کہ نہ میں براہ راست ہٹ ہوا ہوں اور نہ ملبے کا ڈھیر مجھ پر گرا ہے۔ تیسرے سیکنڈ میں میری نظر محسن پر گئی۔ وہ سر اٹھا کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم ایک ساتھ اٹھے تو ہمیں اپنے مقابل سیدھے ہاتھ کے گوشے میں دھوئیں، گرد و غبار اور شعلوں کے الاؤ کے درمیان سے گزرنے والا راستہ نظر آیا۔ دستی بم ایک کونے میں گرا تھا کیونکہ اسے نشانہ لیے بغیر بدحواسی میں پھینکا گیا تھا، اس لیے وہ کونا اور چھت کا ایک حصہ مسمار ہو گیا تھا اور باہر جانے والا دروازہ تو بند ہو گیا تھا مگر کونے میں ایک نیا راستہ بن گیا تھا۔ اس وقت میں نہیں دیکھ سکا کہ دستی بم سے دکان میں کتنے لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے یا ملبے میں دب گئے۔ دکان کے اندر کسی چیز کے سلامت رہنے کا سوال ہی نہ تھا، چنانچہ ساری لائٹس ٹوٹ گئی تھیں اور اب اندر صرف شعلوں کی روشنی تھی جو ایک کونے سے پھیل رہے تھے اور اس دیوار کے ساتھ لمبائی کے رخ بنے ہوئے لکڑی کے کاؤنٹر کو جلا رہے تھے۔ میزوں کے اور کرسیوں کے ٹکڑے اینٹوں کے ملبے میں بھی آگ پکڑ چکے تھے، لیکن ابھی یہ آگ پوری دکان میں نہیں پھیلی تھی اور اسے کنٹرول کیا جا سکتا تھا، بشرط یہ کہ باہر والے نظم و ضبط اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے۔ مگر میں نے اس وقت کچھ نہیں سوچا اور ملبے کے ڈھیر کو پھلانگتا ہوا سیدھا اس شگاف کی طرف گیا جو کونے کی دیوار کے گرنے سے نمودار ہوا تھا۔ اس دھماکے نے ساتھ والی دکان کا وہ حصہ بھی گرا دیا تھا جو پنڈت کی دکان سے ملا ہوا تھا۔ دھوئیں اور گرد و غبار میں راستہ صاف دکھائی نہ دیتا تھا اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اوپر سے مزید ملبہ نہ آ گرے یا آگ میرے کپڑوں تک نہ پہنچ جائے، لیکن میں نتائج سے بے پرواہ باہر نکلنے کی جدوجہد کرتا رہا۔ اینٹوں کے ڈھیر پر 2 بار لڑکھڑانے کے بعد فٹ پاتھ پر جست لگانے میں کامیاب ہوا۔ دکان کے سامنے 2 افراد فٹ پاتھ پر پڑے ہائے ہائے کر رہے تھے اور سڑک پر ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ کدھر گیا وہ؟ میں نے چیخ کر ایک دوڑتے ہوئے شخص سے پوچھا۔ ادھر، وہ سامنے۔ دوسرا شخص ایک کار کی طرف اشارہ کر کے چلایا۔ میں ادھر ہی بھاگا لیکن میری راہ میں ایک فاکس ویگن حائل ہو گئی۔ صرف ایک بار میری نظر کار کے ڈرائیور پر گئی۔ وہ صورت سے پڑھا لکھا آدمی تھا جو اس منظر سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اگر رستہ ملتا تو وہ فوراً بھاگ جاتا مگر میں نے اس کو دروازہ کھول کے آگے ہونے کو کہا تاکہ میں اس کی جگہ لے سکوں۔ ادھر دوسری سیٹ پر آگے، میں نے ریوالور سے اشارہ کیا۔ کیا؟ وہ چلایا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہاری، میں نے اسے ایک گندی گالی دی اور اسے ایک جھٹکے سے باہر کھینچ کر سڑک پر گرا دیا۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہی محسن کو دیکھا۔ وہ شاید میرے ساتھ ساتھ تھا اور میں نے گاڑی آگے کھسکائی ہی تھی کہ وہ دوسرا دروازہ کھول کے چلتی گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھلا دروازہ ایک شخص سے ٹکرایا اور جھٹکے سے دور جا پڑا۔ پھر محسن نے دروازہ بند کر دیا۔
کار کا مالک سڑک پر گرتے ہی اٹھا اور میرے پیچھے دوڑا۔ بدماش، میری کار، ارے پکڑو! وہ چلانے لگا۔ اس نے کھڑکی کے قریب آ کے سٹیئرنگ کو پکڑنے کی کوشش کی کیونکہ ابھی کار کی رفتار زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ریوالور مارا اور اس کی چیخ سنی۔ وہ گر کے پیچھے رہ گیا۔ میری نظر اب اس کار پر تھی جس کی طرف ایک شخص نے اشارہ کیا تھا۔ وہ کار بجلی کی طرح نکلی اور ایک آدمی اچھل کر الگ ہونے کی پوری کوشش کے باوجود خود کو نہ بچا سکا۔ وہ کار کے ایک پہیے کے نیچے دب گیا۔ میں نے اس کے آدھے دھڑ کو تکلیف سے اچھلتے دیکھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے بڑی زوردار چیخ ماری اور پھر اتنے زور سے سڑک پر گرا کہ شاید اس کا سر پھٹ گیا ہو۔ گاڑی اس کے اوپر سے گزری اور ڈرائیور نے پھر سپیڈ دی مگر گاڑی کے سامنے ایک ریڑا آ گیا۔ گاڑی نے گھوڑے کو ٹکر ماری۔ گھوڑا اچھلا اور ہنہنا کے پلٹا، نیچے گرا اور لاتیں چلانے لگا۔ غالباً گاڑی نے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، چنانچہ مجھے خود بخود راستہ ملا۔ وہ بدماش اس کار میں فرار ہو رہے ہیں، میں نے محسن سے کہا۔ تو وہی رہ گیا مگر اس میں بھی کم سے کم 2 افراد ہیں، ایک ڈرائیور ہے، دوسرا دستی بم پھینکنے والا۔ وہ تو مارا گیا جو دکان میں گرا تھا، محسن بولا۔ اس کا ریوالور میں اٹھا لایا ہوں۔ میری نظر اس گاڑی پر تھی جو اب رفتار پکڑ چکی تھی۔ اس کی جیب میں سے اور کچھ ملا؟ نہیں، مگر یہ ریوالور انڈین ہے، فوجی ساخت کا، محسن بولا۔ اس کا مطلب ہے یہ آج کل کی خبر کا رد عمل ہے، میں نے کہا۔ یہ دشمن کے کمانڈوز ہوں گے، اپنا ریوالور تیار رکھنا، جیسے ہی وہ رینج میں آئیں تو فکر مت کر، میں تیار ہوں، محسن نے سر باہر نکال کے کہا۔ اگلی گاڑی کا فاصلہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ٹریفک رولز اور احتیاط کے تقاضے نظر انداز کرتے ہوئے پیڈل دبا دیا۔ سیکنڈوں میں گولی کی رفتار حاصل کر لینے والی فاکس ویگن کا انجن غرایا اور وہ چیتے کی طرح اپنے شکاری کی طرف لپکی۔ گاڑی میکلوڈ روڈ سے سیدھی جا رہی تھی اور ادھر ادھر سے آنے والی ٹریفک درہم برہم ہو گئی تھی۔ غنیمت تھا کہ ہم پاکستان میں تھے، ورنہ اب تک نہ جانے کتنی ٹریفک پولیس کی گاڑیاں ہمارے پیچھے لگ چکی ہوتی اور خود پبلک میں سے ذمہ دار افراد ہمارا تعاقب کرتے، مگر یہاں عام لوگ جان بچا رہے تھے اور جہاں بھی کوئی ٹریفک پولیس کا نمائندہ چوک کے درمیان بیزاری کے عالم میں ہاتھ ہلا رہا تھا یا سڑک کے کنارے ہاتھ باندھے رونق میلہ دیکھ رہا تھا تو اس نے فقط سیٹی بجانے پر اکتفا کیا۔ ممکن ہے انہوں نے دونوں کار والوں کو خصوصی گالیوں سے بھی نوازا ہو، لیکن ان کی روایتی کاہلی اور عدم دلچسپی کے باعث مجھے یقین کامل تھا کہ انہوں نے کسی کار کا نمبر نوٹ کرنے کی زحمت بھی فضول سمجھی ہوگی۔ تمام حادثات سے بچتا بچاتا بالآخر میں درمیانی فاصلے کو اتنا کم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ محسن فائر کر سکے، مگر اس سے پہلے کہ وہ نشانہ لیتا اگلی کار سے ایک ہاتھ نکلا اور اس نے ہمارا نشانہ لیا۔ ہم ایک دم نیچے ہو گئے، گولی نہ جانے کدھر گئی۔ پھر محسن نے فائر کیا اور اگلی کار کا پیچھے والا شیشہ پاش پاش کر دیا۔ گاڑی تھوڑا سا لہرائی، پھر ہم پر دوسرا فائر ہوا جو کار کے بونٹ پر لگا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ہم بال بال بچے تھے کیونکہ بونٹ کے نیچے پیٹرول ٹینک تھا، انجن پیچھے تھا اور گولی بونٹ پر ونڈ سکرین کے قریب لگتی تو پیٹرول کی ٹینکی میں گھس جاتی۔ محسن نے دوسرا فائر کیا، گاڑی پھر لہرائی اور یکدم بائیں جانب فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، ایک کھمبے سے ٹکرائی اور رک گئی۔ میں اور محسن ایک ساتھ چھلانگ لگا کے اترے۔ ہم نے اپنی فاکس ویگن کو سڑک پر ہی روک دیا تھا۔ لوگ ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، سڑک پر سے گزرنے والی ٹریفک بھی رک رہی تھی اور یہ بات یقینی تھی کہ چند منٹ میں ہمارے ارد گرد مجمع لگ جائے گا۔ میں نے کار میں 2 افراد کو دیکھا جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ڈیش بورڈ پر جھکے ہوئے بے حس و حرکت پڑے تھے۔ گاڑی کا انجن بند تھا مگر ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ محسن، رکنا نہیں ہے، میں نے کہا، گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھ۔ محسن نے پلک جھپکتے میں ڈرائیونگ کرنے والے کو پیچھے کی سیٹ پر الٹ دیا۔ میں نے اگنیشن کی میں لگی چابی کو گھمایا اور کار نے ایک جھٹکا لیا۔ محسن اب پیچھے بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کار کو ریورس گیئر میں ڈالا اور ایک بار پھر چابی گھمائی۔ انجن سٹارٹ ہوا تو محسن نے آس پاس جمع ہونے والوں سے چلا کر ہٹنے کو کہا، مگر لوگ راستہ روکنے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ مجبوراً میں نے کار کو تھوڑا سا پیچھے لے کر موڑا اور پھر آگے بڑھا کے فٹ پاتھ پر دوڑا دیا۔
بہت سے لوگوں نے شور مچاتے ہوئے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے خاصی رفتار پر گاڑی کو فٹ پاتھ سے سڑک پر اتارا۔ گاڑی اچھلی۔ اگر اس کے شاک ابزرور درست نہ ہوتے تو اس جھٹکے سے کینچی ٹوٹ سکتی تھی، ایکسل بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ دھماکہ ہونے سے قبل ہی میں نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھام لیا، چنانچہ کار کے سڑک پر گرتے ہی میں بھی اپنی سیٹ پر اچھلا اور میرا سر چھت سے لگا، لیکن میں نے اسٹیئرنگ کو نہیں چھوڑا اور سیدھا رکھا۔ گاڑی میرے قابو میں رہی اور جیسے بدک جانے والی موز اور گھوڑے کو بلاخر ماہر شہ سوار ہی راہ پر لاتا ہے، ایسے ہی میں اس طاقتور BMW کو جائے واردات سے نکال لانے میں کامیاب رہا۔ BMW کوئی عام گاڑی نہیں تھی، شاید لاہور میں گنتی کی 4-6 کاریں ایسی ہو سکتی تھیں۔ جرمنی کی یہ پاورفل کار عموماً ڈپلومیٹ یا غیر ملکی رکھتے ہیں جو اس کے اخراجات کا بار اٹھا سکیں، کیونکہ عام نہ ہونے کے باعث اس کے پرزے آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ گاڑی کا تعاقب کرنے کی کوشش اگر کسی نے کی تھی تو مجھے اس کا علم نہیں ہوا۔ رات کے وقت میرے پیچھے روشنیوں کی ایک قطار تھی اور اپنی تیز رفتاری کے باعث میں آگے جانے والی سب کاروں کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا، مگر ابھی تک ایک بھی کار مجھ سے آگے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس میں زیادہ کمال گاڑی کا تھا جس کی کارکردگی کو شاید مرسیڈیز ہی شکست دے سکتی تھی، باقی میری ڈرائیونگ تھی۔ 4 سال باہر رہنے کے بعد مجھے انٹرنیشنل ہائی ویز پر راکٹ کی رفتار سے گاڑی چلانے کی بہت مشق تھی۔ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ میں فاکس ویگن کی چابیاں نکال لایا تھا، ورنہ اس چھوٹی سی گاڑی میں بھی کوئی بڑے دل والا بیٹھ کر ہمارے پیچھے چل پڑتا تو ہمیں اتنی آسانی سے نہ نکلنے دیتا۔ طے شدہ طور پر وہ دونوں جو اب بے سود پڑے تھے اچھے ڈرائیور نہیں تھے اور غالباً بدحواس ہو گئے تھے کہ ہم نے انہیں آ لیا۔ محسن نے ان دونوں کی اچھی طرح تلاشی لے لی تھی، ان کے پاس سے صرف ریوالور برآمد ہوئے تھے۔ یہ سب سروس ریوالور تھے جس کا سیریل نمبر مٹا دیا گیا تھا۔ ہر غیر ملکی جاسوس ایجنٹ کی طرح ان کی شناخت ناممکن تھی۔ اب وہ پکڑے گئے تھے تو ان سے کچھ اگلوانا بھی آسان نہ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ان کو کس ملک نے کس مقصد کے تحت بھیجا تھا، مگر سرکاری سطح پر اس ملک کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اگر ان ایجنٹوں کو کسی دشمن ملک سے منسوب کیا جاتا تو وہ ملک صاف تردید کر دیتا۔ جاسوس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ سچ تھی اور رہے گی۔